نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح کی تفسیر کل مکمل ہو گئی تھی۔ سورہ جن کا آغاز ہے۔ شان نزول کے اندر آتا ہے کہ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر فرمایا ہے، اور بالخصوص جنات کے گروہ اور ان کے اندر جو ہے ایمانی حرارت اور اسلام کا تقاضا، اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنات کے ذریعے حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کی طرف جب دین کی دعوت لے کر گئے تھے، قرآن کو لے کر گئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور بڑا جو ہے ظلم والا معاملہ کیا، تو آپ اس سے بہت غمگین ہوئے۔ تو اس پر آپ جو ہے وادی نخلا کے اندر جو ہے مقام سوق سے پہلے جو ہے مقام عکاظ کے بازار سے پہلے جو ہے یہ وادی آتی ہے، تو اس میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا اور جنات نے قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد وہ جنات کا پورا جو ہے گروہ وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم میں بھی جو ہے دعوت کا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر جو ہے یہ میری مخلوق یعنی انسان تیرا قرآن نہیں سنتے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری مخلوقات بہت زیادہ ہیں، میں جو ہے جنات کو آپ کی طرف بھیجتا ہوں جو شر کے اعتبار سے بھی ان سے بڑے ہیں، یعنی شریر جن اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے شریر جو مخلوق ہے وہ یہی جن ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی، بے شک محبوب کہہ دیجئے کہ وحی کی میرے رب نے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، بے شک سنا جنات کے ایک گروہ نے اس قرآن پاک کو، فقالو پس کہنے لگے وہ، انا سمعنا قرآن عجبا، بے شک ہم نے سنا ہے عجیب کلام، یعنی قرآن پاک کی ایک تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے جو دل سے اس کو سنے اس پر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ خشیت ایک قسم کا غلبہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں مصر کے اندر جو ہے قاری گزرے ہیں، مشہور قاری عبدالباسط، بہت خوبصورت مترنم آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے محاسن اسلام کے اندر ان کے متعلق پڑھا تھا کہ ان کا محض قرآن سن کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد 84,000 لکھی ہوئی تھی، کہ 84,000 آدمی جو ہے صرف قرآن سن کر جو ہے ان کا مسلمان ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے مصر کے جو صدر تھے وہ گئے یورپین ممالک کی ایک کانفرنس کے اندر، تو وہاں دہریے قسم کے لوگ جو ہے اور یورپین قسم کے لوگ جن کا اسلام تو کیا جو ہے اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ بھی جو ہے دور دور سے تعلق نہیں تھا، تو انہوں نے اس جو ہے صدر سے کہا کہ آپ کیوں ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری طرح زندگی گزاری ہے، عیش و عشرت کی زندگی، اور کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک تھام نہیں، من چاہی زندگی ہے، تو کس چیز نے آپ کو مجبور کر رکھا ہے کہ آپ جو ہے اس قدر ڈرے رہتے ہیں اور جو ہے گناہ کے کاموں سے بالخصوص شراب و کباب کی محفلوں اور مجلسوں سے آپ دور رہتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آئندہ سال جب میں آؤں گا تو اس کا جواب ساتھ لے کر آؤں گا۔ تو آئندہ سال پھر کانفرنس پر جب وہ گئے تو اس قاری عبدالباسط صاحب کو وہ ساتھ لے کر گئے اور انہیں کہا کہ آپ نے وہاں پارلیمنٹ کے اندر صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ ساتھ چلے گئے اور انہوں نے ان جو ہے دہریوں سے اور ان یورپین افسران سے کہا کہ آپ نے پچھلے سال مجھ سے سوال کیا تھا، اس سال میں اس کا جواب اپنے ساتھ لایا ہوں۔ تو انہوں نے جب انہیں کہا کہ آپ تلاوت کیجئے تو لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے جب تلاوت کی تو وہ دہریے بھی رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جو ہے جب انہوں نے مکمل کی تو اس نے پوچھا صدر نے، بھائی آپ کیوں روئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں رونا نہیں تھا، خود بخود ہمیں رونا آ گیا۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس قرآن پاک کو سنتا ہے، سننے کے ساتھ بھی یہ اثر دکھا جاتا ہے، باقی طلب پر ہے، اگر ہم اس کو سننے کے ساتھ عمل کی نیت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو جنات نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعی ہی بڑی عجیب کلام ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بی، جو رہنمائی کرتی ہے سیدھی راہ کی طرف، فآمنا بی، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور یہ دیکھو سننے کے ساتھ ایمان کا نور جاگا، اور اب انہوں نے نور کی روشنی لے لی، یعنی اپنے آپ کو جو ہے اس پر تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی ہی ایسی کلام ہے جو ایمان لانے کے اوپر مستحق ہے، یعنی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یعنی ایمان
جو ہے سب سے پہلا جو تقاضا کرتا ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ جو ہے خالق و مالک ہیں، اللہ ہی مشکل کشا حاجت روا ہیں، اللہ ہی تمام تر جو ہے پریشانی اور مسائل کو دور کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کے ساتھ پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچ جائے۔ انہوں نے یہی کہا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جنات کی جماعت نے، کہ ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہے شرک نہیں کریں گے، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارے پالنے والے کی بزرگی بلند ہے، یعنی ہمارے پالنے والے کا شان اس سے بلند ہے کہ متخذ، یہ کہ بنائے وہ صاحبتاً اپنی بیوی، ولا ولدا، اور یا بچے۔ یعنی وہ فرما رہے، جنات کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں شریک کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے درمیان گروہ بنے ہوئے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی گروہ بنے ہوئے ہیں، اور ان میں جنات کہتے ہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور پھر اسی طرح یہود و نصارہ بھی جو ہے اپنے انبیاء کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا وجود مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حصہ مانتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ، اور فرشتوں کو چونکہ جو ہے اس وقت کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب باتوں سے پاک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک تھے کہنے والے بے وقوف جو ہے ایسی باتیں اللہ تعالیٰ پر زیادتی کے بول، یعنی جو ایسی باتیں کرتے ہیں حقیقتاً وہ بے وقوف ہیں اور اللہ تعالیٰ پر زیادتی کرتے ہیں ایسی باتوں کو کر کے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہم نے گمان کیا یہ کہ ہرگز نہیں کہے گا انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ یعنی یہ جو ہے جنات کا گروہ اب کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اس سے پہلے ہمارا عقیدہ بھی غلط تھا اور ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے جنات اور بڑے بڑے لوگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی طرف سے روح پیدا کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نور کا منبع ہے تو یہ روح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی، اور بغیر باپ کیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا جنات نے کہ ہم اب تک جو ہے حق سے منحرف تھے، حق سے دور تھے، تو لوگوں کی وجہ سے تھے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسی جو ہے جھوٹی باتیں کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور بے شک بعض انسانوں میں سے لوگ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے بعض جنات کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا پس بڑھا دیا اس سے جنوں کے غرور کو۔ یعنی اصول عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ اگر کہیں ویران جگہ پر جو ہے رات گزارنا انہیں پڑ جاتی کسی ویرانے میں، تو وہ وہاں اس علاقے کے جو بڑا جن تھا، جو بڑا سردار تھا، اس کی پناہ پکڑتے تھے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اس علاقے کی، اس وادی کی، اس بستی کی بڑے جن کی جو ہے پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا شرک تھا۔ تو کہتے ہیں اس طرح جو ہے ہمارا حوصلہ بڑا ہوا تھا کہ ہمارے جو جنات ہیں وہ بھی بڑے ہیں، وہ بھی بڑی ان کی جو ہے طاقت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ان سے جو ہے پناہ پکڑتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے سب باتیں بیان کی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور بے شک گمان کیا ہم نے جیسا کہ گمان کرنا یہ کہ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی ایک کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اس طرح انسان عرب کے اندر اور اس سے پہلے جو اقوام انبیاء گزری ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نبی کیسے بنا کر بھیج سکتا ہے، جبکہ انسان خود کمزور ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح اس کی ضروریات ہیں۔ وہ نبی تو وہ ہونا چاہیے تھا کہ جو فرشتہ ہوتا، یا نبی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جس کے ساتھ فرشتے اترتے اور چلتے۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کہا کہ جس طرح انسان بناتے ہیں، ہمارے جنوں میں بھی ایسے لوگ باتیں بناتے تھے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور بے شک اب ہم نے چھوا آسمان کو، یعنی آسمان کی بلندیوں پر ہم گئے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، پس نہ پایا ہم نے کسی بھی جگہ کو اپنے لیے قیام گاہ، اور پایا ہم نے پر آسمان کو پہرے دار فرشتوں سے، پہرے داروں سے، اور جو ہے شعلہ دار جو ہے سیاروں سے۔ تو اس آیت کے اندر فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک تو
اس وقت عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ پہلے ہم آسمان کے قریب جا کر اڑتے تھے اور آسمانی خبروں کو سن لیتے تھے، لیکن اب سے جو ہے نا ہم پر یہ رابطہ بھی منقطع ہو چکا تھا آسمانی خبروں کی سماعت کا۔ تو ہمارے جو بڑے شیاطین تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ جو ہے شاید کوئی روئے زمین پر نئی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے تہانہ کی طرف سے چل رہے تھے اور آپ کو یہاں ہم نے پایا اور یہ کلام پاک سنا، تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں وہ باتیں سنائی کیوں نہیں دے رہی اور پہرا سخت کیوں ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر شرک کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے، کاہن تھے، وہ ان جنات کو اپنے تابع کر کے پھر ان سے جو ہے آسمانی خبریں معلوم کر کے مخلوقات کو گمراہ کرتے تھے کہ اب جو ہے یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ تھوڑی بہت بھنک انہیں ملتی تھی اور پھر جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کر لوگوں پر پیش کرتے تھے، اور یوں لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ برباد ہو رہا تھا، عقیدہ خراب ہو رہا تھا۔ تو اس پر جو ہے بڑی ساری باتیں تھیں جو اس امت پر اللہ تعالیٰ نے ساکت کر دیں، جیسے سجدہ تعظیمی تھا، پہلی امتوں میں سجدہ جائز تھا عظمت کے کسی کی تعظیم کے اندر، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے مبرہ کیا، پاک کیا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اب ہمیں آسمانی خبریں بھی جو ہے وہ سننے کو نہیں ملتی۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہمیں جگہ مل جاتی تھی بیٹھنے کے لیے اس سے پہلے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس اب جو ہے ہم اگر ایسی حرکت کرتے ہیں، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو گھات میں ہوتا ہے شہاب ثاقب، یعنی ہمیں رات کو کبھی کبھی نظر آتا ہے اندھیرے میں کوئی ایسے ٹوٹتا ہوا سیارہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، در حقیقت وہ شیاطین و جنات کو جو ہے اللہ تعالیٰ مارتے ہیں اور وہ ان کی سزا ہے شہاب ثاقب۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اب اس وقت جو ہے ہم نہیں پا سکتے اس کو کہ ارادہ کرتا ہے رحمان زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا یہ کہ ارادہ کرتا ہے رحمان زمین والوں کے ساتھ کسی بھلائی کا۔ یعنی پہلے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب جو ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مطلق کر دیا ہے، یعنی علم غیب جو ہے اللہ تعالیٰ نے محض بالکل اپنا خاصہ بنا لیا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ زمین والوں کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک کنّا طرائق قددا، اور بے شک ہم میں بھی بعض فرما بردار ہیں اور بعض گنہگار ہیں، یعنی جنات کہہ رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو، یہ سارا ان کو رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جنوں میں سے بھی بعض جو ہے فرما بردار ہیں اور بعض گنہگار ہیں۔ کنّا طرائق قددا، اور ہم بھی گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے اندر مسلکی جو ہے وہ تضاد ہے، مذہبی تضاد ہے، یعنی جس طرح بعض نصرانی ہیں، بعض عیسائی ہیں، بعض یہودی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہمارے اندر بھی مختلف مسالک جو ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کو زمین کے اندر عاجز نہیں کر سکتے۔ دیکھو جنات کہہ رہے ہیں جو سب سے زیادہ سرکش اور جو آگ سے بنائی گئی اور طاقت کے اعتبار سے بھی ہم سے کہیں زیادہ، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اس سے کہیں بھاگ سکتے ہیں، یعنی اس کی قبضہ اور قدرت سے ہم نکل بھی نہیں سکتے اور اس کے قبضے میں رہتے ہوئے ہم اس کو عاجز بھی نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمنا بھی، اور بے شک جب ہم نے اس قرآن پاک کو سنا ہے تو اب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو شخص ایمان لے آیا اپنے رب پر، فلا یخاف، پس نہ خوف کھائے، بخسن کسی قسم کی حق تلفی، ولا رہقا، اور نہ کسی قسم کے ظلم کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کفار مکہ جو ہے قرآن پاک کو سن کر آپ ایک لمبا عرصہ ہو گیا انہیں قرآن پاک بار بار سنا رہے ہیں، ان کی سمجھوں میں نہیں آ رہا، یہ ایمان نہیں لا رہے، آپ کی ذات پر جو ہے اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن جنات کو دیکھو، انہوں نے پہلی مرتبہ ہی سنا اور ایمان لے آئے، اور پھر اتنا بھی نہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے مکمل گناہوں سے توبہ طیب بھی ہوتے ہیں، اور حوصلہ ان کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے تو ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ قبول ہوگا اور ہمارے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں سے بعض مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض حق سے منہ چھپانے والے ہیں. یعنی حق سے منہ چھپانا یہ ہے کہ حق کو جب سمجھتے تو ہیں، حق کو جانتے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حق سے پھرنے والے ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پس جو شخص جو ہے اسلام لایا، پس وہی ہے کہ جو راہ ہدایت پر ہے، یعنی جس نے اسلام کو قبول کر لیا. اب اسلام لانا اور اسلام کو قبول کرنا یہ دو الگ باتیں ہیں. اسلام لانا یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین آ گیا، اس کے دیگر انبیاء جو ہے ان کی ذات پر مجھے یقین آ گیا. اب اسلام قبول کرنا یہ ہے کہ جو ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہمارا دل بھی اس کا اقرار کرنے والا ہو کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں ہم ہر حکم کو اپنے اوپر جو ہے لاگو کریں گے، اور جو طریقہ کار انبیاء کی زندگی گزارنے کا ہے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے. تو یہ اسلام جو ہے قبول کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو جو تقاضا ہے وہ اسلام قبول کرنا ہے، اسلام لانا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے بعض احباب کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا یہ شیوہ ہے کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو جو ہے وہ نہیں مانتے. تو ہم نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے روئے زمین پر. ہر آدمی جو ہے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو خوشیاں کی ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں نے جنہیں اسلام بھی نصیب نہیں ہوا. تو اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ماننا تسلیم کرنا یہ الگ بات ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنا یہ الگ بات ہے. تو کامیاب وہی ہوا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے طریقہ کار اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور جس نے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے وہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے ہر ساتھی کوشش کرے کہ جو احکام اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں ان پر چل کر جو ہے زندگی گزارے، تب جو ہے اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت بھی دیں گے اور کامیابی بھی ملے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله تعالى على خيره.